بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈان چلڈرن اکیڈمی اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو چھٹی جماعت کی پڑھاؤں گی۔ اسٹوڈنٹ پیج نمبر 60 اپنا نیا سبق نکالیے، ننھی سمن کی کہانی۔ بچوں، ہم آپ کو ننھی منی نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں والی پیاری سی گڑیا سمن کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ صفائی ستھرائی کے کام سے بے حد گھبراتی تھی۔ صبح اٹھ کر بغیر دانت صاف کیے ناشتہ کرتی، بالوں میں کنگھی کیے بغیر اسکول چلی جاتی۔ اسے منہ ہاتھ دھونے اور نہانے سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ جس دن امی اس کو نہلانا چاہتیں، اس روز وہ صبح ہی سے پریشان سی پھرتی۔ بال باندھنے پر روز نخرے کرتی۔ اگر اسے بالوں میں تیل ڈالنے اور بنانے کو کہا جاتا تو وہ روتی، منہ بسورتی۔ اسے ان تمام باتوں سے چڑ تھی جن کا تعلق صفائی سے تھا۔ اس کا ایک شوق تھا کہ وہ ٹیلی ویژن پر بڑے شوق سے دیکھتی۔ بچوں کے پروگرام تو اس کو بہت پسند آتے تھے۔ امی ابو سمن کو سمجھاتے کہ ٹیلی ویژن پر بچے بال باندھ کر، ہاتھ منہ دھو کر اور صاف ستھرے ہو کر آتے ہیں۔ اگر تم بھی صاف ستھری رہنے لگو تو ہم تمہیں بھی ٹی وی اسٹیشن لے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پروگرام میں شامل کر لیں اور تمہاری تصویر ٹی وی پر آ جائے۔ اور بھائی، ان پروگراموں میں انعامات بھی تو ملتے ہیں۔ ایک دن سمن شام کو سو کر اٹھی تو بچوں کے پروگرام کا وقت تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ امی نے اس سے کہا کہ پروگرام شروع ہونے میں کچھ دیر ہے، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہیں چائے بسکٹ دیتی ہوں۔ سمن نے اپنی امی کی بات نہیں مانی اور بغیر منہ ہاتھ دھوئے ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ ٹی وی پروگرام میں باجی بچوں کو بتا رہی تھیں کہ انسان کے تن کو درست رکھنا کتنا ضروری ہے اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے صفائی بے حد ضروری ہے۔ ایک انسان کی زندگی کا سب سے اہم سرمایہ اس کی صحت ہے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ہم صحت کے بارے میں سوچیں تو عموماً ذہن میں معالج، دوائی اور شفا خانے کا تصور آتا ہے، جو کہ ایک ادھورا اور غیر واضح تصور مانا جاتا ہے، جس کے بنا پر لوگ نہ تو اپنی صحت کی حفاظت کر پاتے ہیں اور نہ ہی اسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق صرف بیماریوں کا نہ ہونا ہی صحت نہیں، بلکہ مکمل جسمانی، ذہنی اور معاشرتی تندرستی کیفیت کا موجود ہونا ایک فرد کی مکمل صحت ہے۔ جسمانی، ذہنی اور معاشرتی صحت کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک فرد کی مکمل صحت کے لیے ان تینوں لحاظ سے صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ مثلاً اگر ایک فرد کی جسمانی صحت اچھی ہوگی تو ذہنی طور پر مطمئن اور خوش ہوگا اور معاشرے میں لوگوں سے اس کے تعلقات بھی خوشگوار ہوں گے۔ جب ہم جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں تو جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے ذاتی صفائی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ ذاتی صفائی سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص انفرادی طور پر اپنی جسمانی صحت اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان طریقوں کا استعمال کرے جو اس کی صفائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مثلاً کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح ہاتھ دھونا، روزانہ دانتوں کو اچھی طرح صاف کرنا، دن میں کم از کم 2 بار چہرے کو اچھی طرح دھونا، ہر روز نہانا، خاص طور پر پسینہ آنے کے بعد، نہانے کے بعد اپنا جسم خشک کرنا اور صاف کپڑے پہننا، بالوں میں روزانہ
باقاعدہ کنگھی کرنا، بو سے بچاؤ کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ایسا کرنے سے ایک شخص بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، خود کو تر و تازہ اور خوشگوار محسوس کرتا ہے اور لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ غرض اس دن تندرستی کی تمام باتیں بتائی گئیں۔ سمن بہت غور سے تمام باتیں سنتی رہی۔ پھر جب پروگرام ختم ہوا تو وہ اٹھ کر فوراً واش روم میں گئی جہاں اس کا ٹوتھ پیسٹ رکھا تھا۔ اس نے اپنا ٹوتھ برش نکالا جو ابھی تک اس نے استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیا، پھر صابن سے ہاتھ منہ دھویا، بال باندھے، نئے کپڑے پہنے، اپنے جوتے بھی صاف کیے۔ خوب تیار ہو کر سمن امی کے پاس گئی۔ امی ابو لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ امی سمن کو صاف ستھرا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ سمن اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ امی نے اس کو پیار کیا۔ اس کے ابو خوش ہوئے تو اسے بازار تحفہ دلانے لے گئے۔ سب لوگ اس کی اس بات پر حیران تھے کہ سمن میں یکایک ایسی تبدیلی کیوں کر آئی۔ ہوا یہ تھا کہ اب تک سمن کو کسی نے تفصیل سے یہ باتیں نہیں سمجھائی تھیں کہ صفائی کے کیا کیا فائدے ہیں۔ آج اسے تندرستی کی مفید باتیں معلوم ہو گئی تھیں جسے اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا۔ وہ اب ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہے اور اس کی صحت ہر لحاظ سے اچھی رہتی ہے۔ سچ ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر ہم تندرست ہیں تو دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بچوں، اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ سمن ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ اپنے آپ کو گندا رکھتی تھی، صاف ستھرا نہیں کرتی تھی۔ امی ابو کے کہنے کے باوجود کہنے کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا تھا۔ اسکول بھی گندی چلی جاتی تھی۔ لیکن ایک دن، اور بچوں کا پروگرام ٹی وی میں جو آتا تھا اسے وہ بہت غور سے دیکھتی تھی۔ ایک دن بچوں کی صحت کے بارے میں ٹی وی میں جو بچوں کا پروگرام آ رہا تھا اس میں بتایا جا رہا تھا۔ ویسے جسمانی، ذہنی اور معاشرتی صحت کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے اور ایک فرد کی مکمل صحت کے لیے ان تینوں لحاظ سے صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ مثلاً اگر ایک فرد کی جسمانی صحت اچھی ہوگی تو وہ ذہنی طور پہ مطمئن بھی ہوگا، دن بھر خوش رہے گا، چست رہے گا، اس کے لوگوں سے اچھے تعلقات ہوں گے، ہر وقت اس کا موڈ خوشگوار رہے گا، ہر بات اس کو اچھی لگے گی اور وہ خوش اخلاق ہوگا۔ تو لہٰذا ٹی وی میں جو بتایا گیا صفائی کے بارے میں وہ غور سے اس نے سنا، اور اس میں بتایا گیا کہ پہلے اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا چاہیے، روزانہ دانتوں کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، دن میں کم از کم 2 بار چہرے کو دھونا چاہیے، روز نہانا چاہیے، خاص کر پسینہ آنے کے بعد تو فوراً نہانا چاہیے تاکہ پسینے کی بو نہ آئے، اور نہانے کے بعد جسم کو تولیہ سے خشک کرنا چاہیے، صاف کپڑے پہننا چاہیے، بالوں میں روزانہ کنگھی کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے۔ اس سے انسان چست رہتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور خود کو تر و تازہ اور خوشگوار محسوس کرتا ہے۔ صاف ستھرے بچوں کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں۔ جب سمن نے یہ باتیں غور سے سنی، اس سب باتوں کا اس کے اوپر بہت اثر ہوا۔ اس دن کے بعد سے سمن نے اسی دن دانتوں کی صفائی کی، منہ ہاتھ دھویا، صاف کپڑے پہنے، اپنے بالوں کو بنایا۔ ماں باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، والد تو اسے تحفہ دلانے لے گئے۔ تو بچوں، اچھی صحت رکھنے کے لیے، اچھی تندرستی رکھنے کے لیے، کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے، ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اب اس سبق سے متعلق میں آپ کو ہوم ورک دوں گی۔ پہلا سوال ہے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے صفائی ضروری ہے۔ بچوں، اچھی ہینڈ رائٹنگ میں یہ جواب کئی مرتبہ لکھو تاکہ تمہیں لکھنا آئے
तुम्हारा इमला भी सही हो और अच्छी राइटिंग में करो। दूसरा सवाल बच्चों आपका है, समन ने अपने आप को अचानक कैसे तब्दील किया? समन ने टेलीविज़न पर तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए सफाई के फ़वाइद सुने। उन मुफीद बातों को उसने अपने जहन में बिठा लिया या जहन नशीन कर लिया। इस तरह समन साफ़ सुथरी रहने लगी। बच्चों अगला सवाल, नहाने से इंसान की सेहत पर क्या असर पड़ता है? नहाने से जिस्म तरोताज़ा और शगुफ्ता रहता है, तबीयत खुशगवार हो जाती है और जल्दी बीमार नहीं होते। बच्चों इन चीज़ों पे अमल भी करो, ये सवाल के जवाब भी लिखो, अच्छी हैंड राइटिंग भी करो, साथ में ये सफाई के बारे में जो कुछ बताया गया है इस पर सारे बच्चे अमल भी करें। आपको होमवर्क कॉपी में वाहिद की जमा बनाने के लिए दी गई है। नबी, अंबिया, कबीला, कबाइल, यतीम, यतमा, कदम, इक़दाम, आलिम, उल्मा, मौज, अमवाज। वाहिद की जमा इसकी भी बनाना है हमें। मुसीबत, मुसीबतें, नक्श, नकूश, इल्म, उलूम, फ़न, फ़ुनून, हर्फ, हुरूफ, तरकीब, तराकीब। स्टूडेंट्स आपकी उर्दू की टीचर ने आपको साइंस रहमत भी है और ज़हमत भी, ये मज़मून आपको लिखवाया है, समझाया है, इसे याद करिए। इसके अलावा जितने पिछले असबाग से मुतालिक सवालात हैं वो सब भी याद करते रहिए, दोहराते रहिए, ताकि इम्तहान में अच्छे पर्चे आप सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट गौर से सुनिए, बहुत से बच्चों की अभी तक अक्टूबर नवंबर की फ़ीस जमा नहीं हुई है, वो स्कूल में आकर फ़ीस जमा कराइए।